نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام سلام عليك يا رسول الله سلام سلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اس سے پیش رو شیخ الحدیث کلیت الاشراف المعروف مدنی میاں علی کالج سے آپ امیر المومنین فی الحدیث امام الاساتذہ فی الحدیث حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری کے حالات زندگی، ان کی خدمات، ان کے فضائل اور ان کے مناقب پر سیر حاصل گفتگو فرما رہے ہیں۔ امام بخاری کے تعلق سے رئیس المحدثین ابن حجر اسقلانی کا یہ کہنا ہی کافی ہے کہ اگر درختوں کو قلم بھی بنا لیا جائے تو بھی ان کی خدمات اور ان کے فضائل کو نہیں لکھا جاتا۔ امام بخاری کو جو حیات مستعار ملی، حیات ظاہری، وہ صرف 62 سال۔ جیسا کہ شیخ الحدیث صاحب نے بتایا، وہ 6 لاکھ احادیث کریمہ کے حافظ بھی تھے، محافظ بھی۔ 6 لاکھ احادیث میں بخاری شریف کی تعلیم میں انہوں نے 6 لاکھ احادیث کریمہ میں 7275 وہ حسب تکرار کے ساتھ 4000 حدیثوں کو جمع کیا۔ یہ ان کا بہت بڑا علمی دینی کارنامہ ہے۔ 6 لاکھ حدیث میں 7275 حدیث کو جمع کرنا کتنا عظیم کام ہے۔ بخاری شریف احادیث کا ایک عظیم گلدستہ ہے، گلشن ہے۔ جس احادیث کریمہ کو، جن اقوال مصطفیٰ کو، جن اعمال مصطفیٰ کو اگر ہم اپنی زندگی کے سانچے میں ڈال دیں تو ہم ایک اچھے انسان ہی بن جائیں گے، ایک اچھے مسلمان بھی بن جائیں گے۔ بہت خواص کی بھی سمجھ میں آ جائے اور عوام کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہے نیت اور ایک ہے عمل۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس خدا کو ماننے والے ہیں، جس رسول کو ماننے والے ہیں، جس مذہب کو ماننے والے ہیں، وہاں عمل کی اسی وقت اہمیت اور مقبولیت ہوگی جب اس میں اخلاص اور حسن نیت ہو۔ اعمال چاہے جتنی کثرت کے ساتھ ہم کریں، اعمال کی جتنی لمبی چوڑی تعداد ہو، کوانٹیٹی ہو،
اگر نیت نہیں ہے تو عمل بارگاہ رب العزت میں مقبول نہیں ہو سکتا. اس لیے امام بخاری نے اس کتاب بخاری شریف کا جو آغاز کیا ہے وہ نیت سے متعلق کو فرمایا انما الاعمال بالنیات. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. بلکہ ایک جگہ یہ بھی ہے نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. میں عام فہم زبان میں سمجھاؤں. نیت کو آپ جسم سمجھ لیجیے. جسم آج ہم دیکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, سن رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, سونگ رہے ہیں, چل رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے جسم میں روح ہے. اور روح اگر ہمارے جسم سے جدا ہو جائے, دیکھنا, چلنا, بولنا سب ختم ہو جائے گا. یہ جسم کسی کام کا نہیں ہوگا. ایسے ہی سارے اعمال, سارے عبادات, سارے اذکار یہ جسم ہے اور اس کی روح جو ہے وہ حسن نیت ہے. امام بخاری نے اس کا آغاز اسی حدیث سے کیا انما الاعمال بالنیات. اور اس سلسلے میں اور بھی حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے سب سے پہلے حساب و کتاب لے گا. سب سے پہلے شہید کو بلائے گا. میں نے دنیا کی بے شمار نعمتیں تجھے عطا کی, تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ ہے قال توفیق حتی تشرک. اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ کہے گا انتا کذبت, تو جھوٹا ہے. تو نے اس لیے جنگ کی تاکہ لوگ تجھے جری کہیں, بہادر کہیں. فقط 3 لوگوں نے کہہ دیا تیرا مقصد تو پورا ہو گیا. ثم امر به وصبغ على وجهه حتى القي في النار. یہاں تک کہ اس شہید کو فرشتوں سے حکم دے گا اسے ناک اور منہ کے بل کچیلتے ہوئے لے جاؤ, یہاں تک کہ وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا. پھر ایک عالم کو بلائے گا, دنیا میں تمہیں بے شمار نعمتیں دی تھی, تم نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ وہ عالم کہے گا میں نے علم سکھا اور سکھایا اور تلاوت قرآن پاک کی. تلاوت قرآن پاک کی میں نے. رب تبارک و تعالیٰ کہے گا انتا کذبت, تو بھی جھوٹا ہے, تو بھی جھوٹا ہے. کیوں؟ کہ اسے اس لیے علم سیکھا تھا. آپ مدرسے سے فارغ ہو کے عالم ہو رہے ہیں, اس حدیث کو ضرور سنیے. علم تم نے اس لیے علم سیکھا تھا تاکہ لوگ تجھے علامہ کہیں, بہت بڑا عالم تھا. انتا تجھے تو تیرا مقصد پورا ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا ان کو بھی چہرے اور ناک کے بل کھچیلتے ہو جہاں تک کہ وہ بھی جہنم میں داخل ہو جائے. پھر ایک سخی انسان کو بلائے گا, جواب کہ تجھے دنیا کی بے شمار نعمتیں دی تھی, ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ وہ سخی مالدار کہے گا یہ اللہ تیری راہ میں جتنے بھی خرچ ہونے کے راستے تھے سب میں نے پیسہ خرچ کیا, دولت نشاور کی. اللہ کہے گا انتا کذبت, تو بھی جھوٹا ہے. تم نے اس لیے سخاوت کی تھی تاکہ لوگ تجھے جوان کہیں, بڑا سخی تھا. فقط 3 لوگوں نے کہہ دیا یہاں تک کہ وہ بھی جہنم میں داخل. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت. اور جب آپ کے پاس نیت صحیح ہوگی تو سارے اعمال مقبول ہوں گے. اب اعمال کی مقبولیت کا اندازہ کیسے ہوگا کہ ہمارے اعمال حسن نیت والے ہیں. حضرت امیر المومنین فی الحدیث حضرت محمد اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخری حدیث کا جو ترجمہ الباب
وہ اسی آیت کا معنی ہے وَنَزِعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عدل کا میزان ترازوؤں کو رکھے گا، قائم کرے گا۔ کیوں قائم کرے گا؟ حضرت امام بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں، اِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلُهُمْ يُوزَنُ۔ کیوں کرے گا؟ اولاد آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ کیا کیے جائیں گے؟ تولے جائیں گے۔ اس پر معتزلہ نے بحث کی، اقوال یا اعمال، گفتگو جو ہم کرتے ہیں، یا اعمال ثواب، یہ تو وزن والی چیز تو ہے نہیں، یہ تو آرات ہے، جوہر ہے، اس میں جسم نہیں ہے۔ وزن والی چیز تو تولی جاتی ہے، کیسے اعمال تولے جائیں گے؟ یہ معتزلہ نے اعتراض کیا اپنے دور میں، محدثین نے جواب بھی دیا کہ دراصل تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے کو کرتا ہے، ان تمام اعمال اور اقوال کو جسم عطا کرتے ہیں۔ یہ تو اس دور میں معتزلہ کے لیے ان کو خاموش کرنے کے لیے بڑا مشکل جواب، لیکن آج کی سائنس نے، آج کے گیان نے اور آج کے ماڈرن ایجوکیشن نے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی وہ چیزیں جس کا جسم نہیں ہے، جو آرات میں سے نہیں ہے، ان کو بھی وزن کیا جا سکتا ہے۔ بخار وزن کرنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک جسم میں ایک کیفیت ہے، لیکن تھرمامیٹر سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں یہ 102 بخار ہے یا 203 بخار ہے۔ آپ بجلی یہ کوئی جسم والی چیز نہیں ہے جسے آپ کرنٹ کہتے ہیں، لیکن آج اس کا وزن ہو جاتا ہے اتنی یونٹ جلی۔ ویدر کیا ہے، موسم کیا ہے، یہ جسم والی چیز نہیں ہے، اس کی باڈی نہیں ہے، لیکن آپ ویدر کا اندازہ لگا لیتے ہیں یہ 27 ڈگری ہے یا 32 ڈگری ہے۔ جب یہ آراز کے یعنی جن کے پاس جسم نہیں تھا، ان کے تولنے کے جب اوزان نہیں تھے، لوگ اس بات کو یقین نہیں کرتے تھے، اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تولیں گے اسلام کی حقانیت کے لیے، اس سے بڑی دلیل اور کیا؟ کہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ آرات غیر جسمانی چیز بھی تولی جا سکتی ہے۔ اب آپ ایک سمجھ لیجیے، وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی اسے کہتے ہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو الہام کیا یا جناب جبریل السلام کے ذریعے بھیجا، یہ وحی ہے۔ اب وحی کی دو قسمیں بہت مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں۔ جس وحی کی نماز میں تلاوت جائز ہے وہ وحی مطلوب کہلاتی ہے، اور جس کی نماز میں تلاوت جائز نہیں وہ وحی غیر مطلوب۔ تو حضرت امام بخاری نے اس تعلیف کا جو اسلوب بنایا ہے ترجمہ الباب کا، کہیں انہوں نے قرآن کی آیت کریمہ کو کوٹ کیا ہے، حوالے پیش کیا ہے، کہیں حدیث رسول کو، کہیں صحابہ کے قول کو، اور کہیں تابعین کے قول کو۔ لیکن امام بخاری نے جو آغاز اس کتاب کا امام بخاری کا کیا تو تجربہ پورا آیت کریمہ سے کیا، اور اختتام بھی آیت کریمہ سے کیا۔ آئیے ہم حصول برکت کے لیے بخاری شریف کو پڑھتے ہیں۔ پڑھیے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر
ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن آمال بني آدم وقولهم يوزن قال المجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر مقسط وهو العادل وأما القاسط فهو جاهل. حدثنا أحمد بن عشتار قال حدثنا محمد بن فضيل عن مبارك بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله عظيم. حدثنا ہم سے حدیث بیان کی احمد بن اشکاب نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت عمار بن آقا سے وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو زرعہ سے اور وہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے لیکن دو کلمے کی حقیقت کیا ہے اہمیت کیا ہے عظمت کیا ہے؟ عظمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو جو رحمان ہے اس کو بہت حبیب ہے بہت پسندیدہ ہے بہت محبوب ہے بہت اللہ کو پسند ہے. ایک تو یہ ان کی عظمت ہے اور پڑھنے میں ذکر میں بڑے ہلکے پھلکے ادائیگی میں بہت ہلکے پھلکے ہیں لیکن جب ان کلمات کلمے کو میزان عقل میں رکھا جائے گا تو بڑے ثقیل ہیں بڑے باوزن ہیں. وہ کلمے کیا ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ پڑھیے آپ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان دونوں کلمے کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دن میں ہر روز اگر 100 مرتبہ ان دو کلموں کا ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ان کی معصیت اور گناہیں تو اللہ معاف فرماتا ہے. اللہ نے ان کلمے میں اپنی طاقت دی ہے. زبان کہتے ہیں پاک کو
اللہ سبحان ہے پاک، ظلم سے پاک، جبر سے پاک، گناہ سے پاک، جھوٹ سے پاک، کبر سے پاک۔ جب سبحان اللہ کہو گے اس پاک ذات کو تو اس کی جب رحمت صفت سبحان کی تمہاری طرف ہوگی، تمہارا کردار بھی پاک ہو جائے گا، تمہاری سیرت بھی پاک ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی کا معمول بناؤ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میزان عمل میں وزنی چیزیں، اعمال میں مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، سوشل ویلفیئر کام کرنا بڑا وزنی ہے۔ تو یہ کام ایک غریب آدمی کے پاس دولت و ثروت ہے ہی نہیں، پیسہ ہے ہی نہیں، کہاں مسجد بنائے گا، کہاں مدرسہ بنائے گا، کہاں ویلفیئر سوشل کام فلاحی کام کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، کسی کو نیکی سے محروم نہیں کر سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تیرے تو سرمایہ نہیں لگا سکتا ہے، اسی کلمے کو پڑھ تجھے ثواب مسجد و مدرسے والا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر فی قلبی رجاکا وقت رجائی حتی لا عجو احدا غیرک اللہم مصروفتا وقوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الی رحمتی ولم تبلغه مسئلتی ولم یجد لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی به یا رب العالمین۔ اللہم احینا فی زمرۃ الذاکرین وامتنا فی زمرۃ الذاکرین وحشرنا فی الذاکرین۔ اللہم احینا فی زمرۃ الصالحین وامتنا فی الصالحین وحشرنا فی الصالحین۔ اللہم احینا فی زمرۃ العاشقین وامتنا فی العاشقین واحینا فی العاشقین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ یہ بڑی مقبولیت محفل ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ بڑی محبوب محفل ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت والی محفل ہے۔ جن لوگوں کو جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، رب کے حضور میں آپ خود کہیے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة